آخر اس شہر کے لوگوں کا گناہ اور جرم پاکستان کو کبھی بتانا پڑے گا کہ 70 سال کے بعد یہاں پر ایک یونیورسٹی بنانا جرم کیوں تھا۔ تو اسی صوبے کے وزیر تعلیم نے کہا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی میری لاش پہ بنے گی۔ اپنے خواب کی تعبیر کے درمیان اس کا حصہ بنتے ہوئے خود کو بڑا خوش نصیب محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ خوشی بہت سارے سوالات پاکستان کے ضمیر کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد شہر کبھی پاکستان کا تیسرا بڑا شہر، اور آج بھی اس کی مردم شماری ٹھیک ہو جائے تو اس کا نمبر آس پاس ایسے ہی ہوگا۔ آخر اس شہر کے لوگوں کا گناہ اور جرم پاکستان کو کبھی بتانا پڑے گا کہ 70 سال کے بعد یہاں پر ایک یونیورسٹی بنانا جرم کیوں تھا۔ اس شہر کے لیے اعلیٰ تعلیم کا مطالبہ یہاں کے نوجوانوں نے مل کے کیا، تو اسی صوبے کے وزیر تعلیم نے کہا کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی میری لاش پہ بنے گی۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات ریکٹر صاحب جو کرے تو اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ کس تیز رفتار دنیا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ جس نے خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ کیا، افراد اقوام جو خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتی ہوں تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا۔ ایک عام سی یونیورسٹی ہے، لیکن اس سے آپ کی انا بھی، آپ کی پہچان بھی، آپ کا مطالبہ بھی، آپ کی تاریخ جڑی ہوئی۔ اس کی کامیابی آپ کی قومی انا سے وابستہ ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اس یونیورسٹیوں میں، اور اس یونیورسٹی کو آپ نے تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا تو کئی یونیورسٹیاں اس شہر کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ اور ارادہ ہے۔ وائس چانسلر جو کہ ابھی تبدیل ہوئے ہیں، ان سے پوری تیاری کر لی تھی NED کے بھی کیمپس کی ان حیدرآباد۔ سندھ کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ وزیر اعلیٰ نے قانونی تبدیل کر دی۔ انہوں نے NED کی ایک کیمپس تھر میں تو کھول دیا، لیکن حیدرآباد میں نہیں کھول سکے۔ تاریخ بدل رہی ہے، وقت بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، سائنس بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے۔ اب کوئی کوٹا ووٹا تعلیم سے روک کسی کو نہیں سکتا ہے۔ آپ کا یہ فون، یہ کل کا اسکول بھی اسی میں ہے، کل کی یونیورسٹی بھی اسی میں ہے، کل کا بینک میں اسی میں موجود ہوگا، اور کل کی حکومتیں بھی اسی کے ذریعے چلا کریں گی۔
آج چائنا نے 1000 میل دور بیٹھ کر اپنے ملک میں اسی فون کے کرسر پہ انگلی پھیر کر ایک آپریشن کر دیا. کل اسی یہی لیب بھی ہوگی, لیبارٹری بھی ہوگی, یہ مقدر بھی ہوگا اور معاملہ بھی ہوگا. اور جو لوگ آپ کوٹا سسٹم لگا کر اور ڈگریاں لے کر سرکاری ملازمتوں سے زیادہ والی کوئی اوقات نہیں رکھتے ہیں, وہ لوگ جو 80-90% لے کے کہیں اور سے آتے ہیں اور کراچی یونیورسٹی, داؤد کالج, NIT میں امتحان دیتے ہیں تو 90% لوگ 90% پرسنٹیج لیے ہوئے 90% لوگ فیل ہو رہے ہیں. ان کی اسکالرشپس اور پھر ان کی واپسی پہ جابس. یہاں پہ آج جو ہم حیدرآباد اسکول آف مینجمنٹ سائنسز میں کھڑے ہو گئے اپنے اسکول پروگرامس کا آغاز کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم چائنا, پاکستان کی جس پر میڈم گلمینا بلال جو لیفے کی چیئرپرسن ہے, وہ ہمارے باقی پروگرامس کی وزٹس کے لیے چائنا میں ٹیچنگ ہے اور باقی اداروں میں وزٹ کر رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کے لیے کہ ہم یہ ڈپلوما کورس شروع کریں جو روبوٹک سائنس کو, تاکہ حیدرآباد بچوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو سکے. لینگویج سمجھ کا بہت ضروری ہے. تو تھان سے منظور صاحب سے جب ہماری کمیونیکیشن ہوئی تو انہوں نے بڑی غور فہمی کی. ہمارا تو ایک نیا بڑا لیسن اسٹیٹ ہے, اس کو انہوں نے سمجھا بڑی بڑی یونیورسٹیاں میں موجود ہیں. اگر ڈاکٹر طارق مقبول صدیقی کی وجہ سے یہ پروگرام حیدرآباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو ملا, اور ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت دل سے شکر گزار ہیں